السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پاکستان میں سیلاب کے اثرات اب تک نظر آ رہے ہیں اور کیا ہی اثرات ہیں، کتنے ہی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے ہی لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور کتنے ہی لوگ اب تک ریسکیو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسائی کچھ ایریاز تک ممکن ہے، کچھ ایریاز تک تو رسائی ہی ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ دنوں سے بلکہ ہفتوں سے باہر بیٹھے ہیں، کبھی بچھو کاٹ جاتا ہے، کبھی سانپ کے کاٹنے کے خدشے ہیں، کبھی ہیضہ پھیل رہا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں جن پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری تمام انرجیز وہاں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک طرف اگر سیلاب کے اثرات ہیں تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے سونامی نے بھی ایک زلزلہ سا برپا کر دیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں۔ اس بار انہوں نے اپنے جو ہے کہتے ہیں اپنے نشانے پہ رکھا آرمڈ فورسز کو، اور انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں کچھ گفتگو کی جس پہ دو ایسے لفظ ہیں جو نہیں کہنے چاہیے تھے میرا خیال ہے۔ ایک تو یہ کہ تگڑا، اور دوسرا یہ کہ کوئی محب وطن جنرل جب آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا یا ان کو پتہ چلنا جائے گا، اسی لیے یہ اپنے حسب مرضی، حسب منشا، اپنی پسند کا چیف آف آرمی اسٹاف لائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ نومبر والی بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، نومبر پلان ایگزسٹ کرتا ہے اور جو بھی حکومت آتی ہے پاور میں وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جنرل باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی چوائس تھے۔ یہ تو اب نہیں پتا کہ کون اس وقت ہوگا حکومت میں، لیکن اگر یہی حکومت رہی تو ظاہر ہے فیصلہ انہی کا ہوگا۔ اور خان صاحب کی جو اس وقت جو خدشات ہیں، جو اس وقت جو اندیشے ہیں ان کو آنے والے وقت کے کہ ان کے کرپشن کے کیسز کوئی نہیں سی تھرو کرے گا اور اس ملک کے پیسے باہر ہی پڑے رہیں گے، یہ کرپٹ حکمران اگلے 30 سال 40 سال حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رہے کہ رینک اور فائل کو ویسے ہی چیلنج کیا تھا شہباز گل صاحب نے، جس کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا یا اریسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آف کورس دا ریسٹ از ہسٹری۔ لیکن شہباز گل صاحب کے اوپر بار بار یہ انویسٹیگیشن میں پتہ لگایا جا رہا تھا کہ کہاں سے ڈکٹیشن آئی، تو میرا خیال ہے وی نیڈ لک نو فردر۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ گفتگو میں اپنی بریک نہیں لگایا، ابھی بھی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ آج عدلیہ میں بھی کرٹیسزم ہوا عمران خان پہ اور انہوں نے کہا ہم سے ریلیف کی توقع نہ کی جائے، لیکن عمران خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے اور اسی بنیاد پر باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا ذرا تھوڑا سا آپ کو کانٹراسٹ دکھاتے ہیں۔ دیٹ واز دین، دس از ناؤ۔ ان کی کہاں کہاں ان کے چیزوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جی، لیٹ اٹ بی نون کہ آئی ایم اے گریٹ کرٹک آف دا پاکستان آرمڈ فورسز، اسپیشلی جنرلز ان پاور یا ناٹ ان پاور، جو اپنے ایریاز سے تجاوز کرتے ہیں، باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، سیاست میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، کس کو لانا ہے کس کو بھیجنا ہے۔ ہم کرٹیکل ہیں اس بارے میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں سوچتے یا وہ محب وطن نہیں۔ آئی تھنک دیٹس کراسنگ دا ریڈ لائن۔ اب اس پہ مزید بات کریں گے۔ ولید اقبال صاحب سینیٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اقبال صاحب، یہ ڈیمیج تو ڈیمیجنگ ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اب آپ اس کو جس طرح بھی مرضی چاہے ڈیفینڈ کریں، لیکن میں جاننا چاہوں گی آپ اس اسٹیٹمنٹ کو فواد چودھری صاحب کی طرح کہیں گے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن ہز اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، غلط یا صحیح تو ایک ذاتی رائے کا معاملہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے آپ نے کچھ کلپس دکھائے ہیں، وہ آج ایک آدھا گھنٹہ پہلے بھی تفصیل سے انہوں نے ایک سولو پروگرام کیا، اس میں بھی مزید انہوں نے وضاحت کی، اور میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین عمران خان نے فیصل آباد کے جلسے میں، ہاں یہ فواد صاحب کے الفاظ ہیں کہ ورڈنگ بہتر ہو سکتی تھی، انگریزی میں انہوں نے کہا تو میزبان نے کہا کہ لفاظی کچھ اور ہو سکتی تھی، لیکن آپ دیکھیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب صرف اس پروسیس کو، وہ کسی بھی حوالے سے ملٹری کو یا ملٹری کی لیڈرشپ کے اوپر وہ اٹیک نہیں کر رہے تھے، وہ اس پروسیس کے اوپر اپنے اس کا اظہار کر رہے تھے، وہ سیاسی پروسیس، اینڈ اٹ از اے پولیٹیکل پروسیس جو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ لیتی ہے جب آئینی نظام رائج ہو، کہ تقرر جو ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا۔ اور تھوڑا سا میرے خیال میں بہت زیادہ آئسولیشن میں اس کو لے لیا گیا ہے اسٹیٹمنٹ کو جو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کی۔ میں اگین کہتا ہوں انہوں نے صرف ایک پروسیس کو، ایک پولیٹیکل پروسیس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہ وہ ماضی میں بھی متنازع ہونے سے آزاد نہیں رہی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور میں آپ کو انوائٹ بھی کروں گا، میں آپ کو بعد میں لنک بھی بھیج دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں یا سننا چاہیں۔ صدر غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو 18 اپریل 1993 کو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ، جو پہلی گورنمنٹ تھی، اس کو پیک اپ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ڈیسولوشن آرڈر پاس کیا، وہ تو خیر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور جو کارروائی ہوئی، انہوں نے اس کے بعد میں ایک سپیچ بھی کی، وہ 20-25-22 منٹ کی سپیچ ہے،
اور اس کے اندر جو میں حیران ہوتا ہوں اس کو سن کے, اور آج میں نے دوبارہ سنی وہ, کیونکہ مجھے یاد تھا انہوں نے کیا کہا ہے اس میں. انہوں نے کہا, مثال دی کہ یہ موٹر وے جو وہ بنا رہے تھے, اعلان ابھی بنی نہیں تھی, اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. انہوں نے کہا یہ بدعنوانی کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا بہت بڑی مثال ہے. اور بعد میں پیناما پیپرز کیس میں بائی دا وے وہی اسی ٹائم کے جو ہے حاصل کردہ ناجائز فنڈز جو تھے وہ فلیٹس میں اور ملینز آف پاؤنڈز کے فلیٹس میں جو لگائے گئے. لیکن اس تقریر میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ ان کی اور میاں نواز شریف کے, جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جن کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا, اختلاف آرمی چیف کے تقرر پہ تھا. جنرل آصف نواز, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, آرمی چیف ہوتے تھے, وہ انتقال کر گئے ایک دم سے سڈنلی. اور یہ غلام اسحاق خان کی سپیچ میں پایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک ٹسل بنا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اس وقت آئین کے اروپ کچھ اور تھا کہ پریزیڈنٹ کا پاور ہے یا پرائم منسٹر کا پاور ہے. اور یہ ایک ریزن بنا, ایک وجہ ڈسکرائب کی گئی اختلاف کی, اور اتنے اہم معاملے پر کہ صدر اور اس وقت کے صدر اور اس وقت کے وزیر اعظم کے اختلاف, یہاں تک کہ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا جو ہے وہ بہانہ ایک وہ آئٹم بنا. کیا؟ تقرر پاکستان کے آرمی چیف کا. اور اس وقت جنرل وحید کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان پریویلڈ, انہوں نے جنرل وحید کو اپوائنٹ کیا, جنرل عبد الوحید, ابھی باقاعدہ حیات ہیں وہ. اور بائی دا وے یہ ابھی کی بات, آگے کی اور بہت سے مواقع ملے جب کہ آئین میں ترامیم ہو چکی تھی. میاں نواز شریف نے تو شاید 2 یا 3 آرمی چیفز کا تقرر کیا, جنرل مشرف کا, جنرل رحیل شریف کا اور جنرل باجوہ کا بھی ابھی. لیکن بائی دا وے یہ تبصرہ نگار, یہ اینالسٹ, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, میں دہرا رہا ہوں, اینالسٹ سے کہتے رہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور ان کی پارٹی, اور بائی دا وے اس کے پس منظر میں یہ بھی ہے کہ جی میاں شہباز شریف جا رہے ہیں مشورہ کرنے کے لیے میاں نواز شریف سے لندن میں, ایک قانون سے مفروض شخص جو ہے, ابسکانڈر, جو اوفینڈر, وہ جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں, کس چیز کے لیے؟ اسی تقرر کے لیے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اس طرح کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہو, اور تبصرہ نگاروں کے الفاظ جو میں نے دہرائی نہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی ذہنیت اور ان کی پارٹی کی ذہنیت تو ہر ادارے کو مغلوب کرنے کی ہے نا. وہ یہی ہے کہ وہ آرمی چیف سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئی جی پولیس کی طرح کا جو ہے کوئی اہلکار ہو یا افسر ہو جس کو جس طرح چاہیں ڈکٹیٹ کر دیں. اور اس کی بھی ہسٹری, آپ کے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور پھر ہمارے پر جو 25 مئی کو جس طرح سے ہوا, یہ ساری ہسٹری سامنے ہے. تو دس از دا کانٹیکسٹ جس میں یہ گفتگو عمران خان صاحب کر رہے تھے, اور جلسہ تھا اوپر سے. تو میرے خیال میں اس کو آئسولیشن میں لیا گیا ہے, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے کنٹروورشل اور قابل اعتراض بیانات جو ہیں اسی شعبے پہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ. اور پھر ابھی خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا, جاوید لطیف صاحب نے انٹرویو دیا, یہ ساری چیزیں. اور پھر کل سے 9 پریس کانفرنسز پی ایم ایل این کے لیڈرز کر چکے ہیں. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا, کیونکہ ادروائز ہی از اے ویری پاپولر لیڈر, اور ان کو الیکشن اور پولیٹیکل پروسیس سے تو نہیں روکا جا سکتا. کوئی اس میں ٹیکنیکل وہ جو چیز جو ہے وہ لے کے. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ اف یو ول الاؤ می آئی ول جسٹ لائک ٹو آسک یو 3 ویری پوائنٹڈ کوسچنز, اور اسی سے جو آپ نے گفتگو کی اور بڑی ویلڈ آپ نے گفتگو کی, تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس آلسو. لیکن 18 اپریل جو 1993 میں آپ کہہ رہے ہیں جو ہوا, اور اس کے بعد جو اسحاق خان صاحب نے گفتگو کی اور ایک تقرری ہی بنیاد بنی کہ پرائم منسٹر کو پیک اپ کر کے گھر بھیج دیا گیا, آپ کیا یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت یہی ہو کہ ایک ہی بنیاد نہیں تھی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں, ہاں نہیں میری عرض یہ ہے کہ وہ میں نے چلیں آئسولیشن میں نہیں دیکھتے, بٹ ایک مین کنسرن, چلیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس تقریر کو سنیں ذرا, آپ اس تقریر کو سنیں, آپ کو ہکا بکا رہ جائیں گے سن کے. آپ اس تقریر کو سنیں غلام اسحاق خان کی, آج سے 29 سال پہلے کی, یہ ایک مائنڈ سیٹ کو, ہاں اٹس مائنڈ سیٹ ہے جس کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ آپ نے کہا کہ اسی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, تقرری ان اے ڈیفرنٹ وے. ٹھیک ہے, تقرری, اوکے. بٹ are you expecting the fact کہ یہ اتنا بڑا ایشو بن جائے, کیونکہ عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں کہہ دیا ہے کہ اب اس بنیاد پر چیف آف آرمی اسٹاف should do exactly what happened in 1993, what اسحاق خان did, وہ ایک طرح سے ان کو گھر بھیج دیں. Is that what you feel should happen? نہیں, میں یہ بھی ایک بات دہرانا چاہتا ہوں, ابھی پہلے بھی میں نے آپ کے شو میں اس سیگمنٹ میں کہی ہے. وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی, میں نے کہا نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے, اور نیت ان کی وہی تھی
جس طرح میں نے آپ کو ایک پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کیا ہے. نہیں تو آپ ہی کی دی ہوئی ڈیفینیشن آف عمران خان کی نیت, میں سوال الفاظ بہتر ہو سکتے تھے, تو میں کہہ رہی ہوں چلے نیت کیا ہے, نیت کیا ہے ولی اقبال صاحب, نیت کیا ہے کہ اس معاملے کو فیصلہ باد جلسے میں کیا الفاظ بہتر ہو سکتے تھے. I get it sir, but میں کہہ رہی ہوں نیت اچھی ہے نا, نیت ہے کیا, نیت کیا ہے, نیت کیا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹا دیا جائے. نیت یہی ہے, نہیں نیت یہ ہے کہ یہ حکومت جس کی زیرو کریڈیبلٹی اور زیرو لیجیٹیمیسی ہے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو افلوٹ رہنے میں جو پرابلمز آ رہی ہیں. ابھی آئی ایم ایف کے 1 کتنے ارب ڈالرز آ گئے ہیں, اور آج پھر $6 اوپر چلا گیا. مفتاح اسماعیل صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ 190 تک آ جائے گا یا 205 پہ آ جائے گا. آج آپ دیکھیں نا کیا ہے جس طرح سے وہ کریڈیبلٹی زیرو ہے, دے آر ناٹ ورتھ دا ٹائم. اوکے, بٹ آپ کی نیت کیا ہے, نیت کیا ہے, نیت کیا ہے, اینڈ رزلٹ کیا چاہتے ہیں, نیت یہی نیت میں اینڈ رزلٹ میں اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. اینڈ رزلٹ اس کا واحد حل, اس کا واحد سولوشن ایک فوری عام انتخاب ہے. لیکن نیت کو میں ایلیبوریٹ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حکومت جو نہ اہل ہے اس چیز کی, نہ اس چیز کے بارے میں لیجیٹیمیسی رکھتی ہے, نہ اس کے بارے میں ادروائز جو ہے نیک نیتی, اور نیت کا لفظ میں دوبارہ ایک اور طریقے سے استعمال کر رہا ہوں, رکھتی ہو, سو کالڈ جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہیں گے, وہ جو ہے اس فیصلہ کرنے کے بھی جو ہے اس اہم فیصلے کے لیے بھی جو ہے وہ موضوع نہیں ہے. اینڈ اٹ از امپراپر اینڈ اناپروپریٹ کہ ایسی حکومت اور ایسے افراد اور ایسا مائنڈ سیٹ, اور اس مائنڈ سیٹ کا وارننگ ہمیں غلام اسحاق خان نے 29 سال پہلے دے دی تھی. وہ مائنڈ سیٹ دوبارہ جو ہے ہمارے پہ مسلط ہو, مائنڈ سیٹ اینڈ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ. تنقید کا اشارہ اس کی طرف تھا. Okay, now let me ask you something. آپ الیکشن چاہتے ہیں, فوری انتخابات چاہتے ہیں, is that correct? جی, آپ کی فوری الیکشنز آپ کے مطالبہ ہے, رائٹ, کہ آپ کو فوری الیکشن چاہیے, رائٹ. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو مطالبہ اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. جس طرح کے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کی صوبائی حکومتوں نے ڈیلے مانگا ہے, بلدیاتی اور ضلعی انتخابات میں ڈیلے مانگ رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے نا, آپ کی صوبائی حکومتیں آر ناٹ ریڈی, وہ بلدیاتی اور ضلعی مقام پر بھی انتخابات کرانے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی ریزن فار کالنگ جنرل الیکشنز. آپ کو اندازہ تو ہے؟ نہیں, مجھے تو اندازہ ہے سر, میں تو صرف پوچھ رہی ہوں کہ مطالبہ کرنے والے کو اندازہ ہے. مجھے تو ہے سر, مجھے تو ادراک ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اس کے باوجود چاہتے ہیں فوری الیکشنز ہو جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اوکے سر. اب آپ نے کہا پولیٹیکل پروسیس ہوتی ہے تقرری آف آرمی چیف, تو یہ بتا دیجیے گا عمران خان صاحب کی سلیکشن بھی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے کی تھی انہی لوگوں نے؟ جی, میرے اس پاکستان کے عوام نے ایک عام انتخاب ہوا تھا 2018 کے اندر. اس میں سب سے بڑی, اگر آؤٹ رائٹ میجورٹی نہیں بھی تھی, تو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کے طور پہ سامنے آئی. اور پھر جو اس کے خلاف ایک مصنوعی کارروائی کی گئی مارچ اپریل 2022 میں, اس کے بعد پھر آپ نے ضمنی انتخابات کے نتائج بھی دیکھ لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں 20 نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہوئے. اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا چند دن پہلے, پچھلے ہفتے یا 1.5 ہفتہ پہلے کراچی میں عامر لیاقت صاحب مرحوم کی جو نشست تھی اس پہ الیکشن ہوا, جہاں پہ کوئی لیڈرشپ, ہمیں خان صاحب یا کوئی فرسٹ ایئر لیڈرشپ گئی نہیں کیمپین کرنے. وہ رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب جو ہے, ان کا ووٹ ایک طرف, اور باقی ساروں کو ایڈ کر لیں تو وہ بھی اس سے کم تھا پھر بھی. تو یہ میرا جواب اس کا ہے کہ آپ اس کو ٹوٹالٹی میں دیکھیں. So they were not involved in facilitating your bills, facilitating the. ایک منٹ سر, ولی ٹھیک ہے اقبال صاحب سوری, وقت کی کمی ہے, so I don't want to cut you off, but I just want to ask you very specific questions. مجھے بتا دیں کہ پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے بلز منظور کروانے میں ان کو فون کر دیتا تھا, مینج ہو جاتا تھا, اتحادی ناراض ہو جاتے تھے, مینج ہو جاتے تھے, تو یہ تمام تر چیزیں پھر عمران خان صاحب جب کہتے ہیں, اور یہ بھی وہ آن ریکارڈ ہیں کہتے ہوئے کہ جنرل باجوہ ڈیموکریٹک ہیں اور وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو انڈورس بھی کرتے ہیں, انکریج بھی کرتے ہیں, اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے, تو ڈز ہی اسٹل اسٹینڈ بائی دیٹ, اور was he dissuaded, اور شاید ان کو اب change of heart ہو گیا, maybe he didn't see the man for what he was supposedly. ایکچولی جی مجھے ایک اور چیز یاد آئی ہے, ابھی آج ہی کی بات ہے جو مجھے آج کرنے کی ضرورت تھی, اور میرے خیال میں آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ, آپ نے ایسے بہت سی چیزیں پوچھی ہیں جس کے بارے میں
صحیح ہے غلط ہے، میں کچھ فرسٹ ہینڈ نالج یا کوئی میرا براہ راست کوئی اس کے بارے میں تجربہ یا کوئی علم نہیں. جی I'm not pinning you on it. I'm not pinning you on it. It's just a question. میری عرض سن لیں. میں بلکہ دو سوالوں کا کمبائنڈ جواب دینا چاہتا ہوں، اس والے کا بھی اور ایک پچھلے والے کا بھی، کیونکہ وہ بھی آپ نے پوچھا تھا اور شاید میں نے اس کا نامکمل جواب دیا کہ نیت کیا تھی. ایک تو وہ نیت کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ جی اس میں فلاں نے یہ کیا یا اس نے وہ کیا، کیا یہ درست تھا وہ درست تھا؟ دیکھیں عمران خان صاحب سے زیادہ بہتر ان سارے سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے. نیت کیا تھی، وہ کیا کہنا چاہتے تھے، اور آپ نے جو بہت سی باتیں کی یا ان کے کو بہت سے سٹیٹمنٹس مختلف جو ہیں مراحل پر، جو جب وہ پاور میں تھے یا پرائم منسٹر تھے، تو اس کے لیے تو آپ آئی تھنک آپ نے آج ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہونا تھا، اور اس میں اس سے بہتر کیا پلیٹ فارم تھا کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے، یہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتے جو آپ مجھے بھی پوچھ رہی ہیں اور ویسے بھی ریز کر رہی ہیں، جائز ریز کر رہی ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یو آر ان ریزنیبل، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فون آیا اور کہ آپ انٹرویو نہیں کر سکتے، اور وہ پھر انٹرویو نہیں ہوا. اس کے بارے میں آپ آگاہ ہیں؟ جی میں آگاہ ہوں. مکافات عمل is a terrible thing, sir. I think I've answered your question. ہاں میں نے کہا مکافات، میں کہہ رہا ہوں میں تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا. چلے I'm glad کہ آپ نے ایک فیکچوئل جواب دیا جو ایکچولی حقیقت سے سنا. یو لیو اٹ ٹو دا ویورز جنہوں نے انٹرویو نہیں دیکھا، یا جو ویورز جنہوں نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی اور جنہوں نے اور میرے خیال میں آج اس سے زیادہ آج میڈم اس سے زیادہ کیا اہم چیز ہوتی کہ خان صاحب خود آ کے اپنے ہر ڈاؤٹ کو دور کرتے، آپ کے اور ہر ایک کے، اور وہ ہو نہیں سکا. لیکن سر وہ فورم تو دیکھیے نا، کامران خان صاحب جو انہی کی بات کرتے ہیں، اور میں خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن ہز جرنلسٹک اسکلز بیکاز دیٹس ناٹ مائی پلیس. سر میں اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اب کیونکہ فیڈرل حکومت کے کورٹ میں بال آ گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے، از اٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ؟ اینڈ اف سپوزلی گاڈ فوربڈ عمران خان صاحب ڈز سیم ٹو گو ٹو جیل، بیکاز آپ مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہوگی کارروائی ان کے خلاف، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ جائیں گے جیل. تو یہ جو عوامی سمندر ہے، سونامی ہے خان صاحب کے نمائندوں کا، خان صاحب کے فینس کا، کارکنوں کا، وہ کیا کریں گے؟ مطلب who will they be led by if that time comes? دیکھیں جی، یہ جو ایسی کو کارروائی ہے، میں اس کے دو پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ آخری سوال ہے شاید ٹائم بھی کم ہو، میں مختصر رکھتا ہوں اپنی بات کو. دیکھیں اس کے دو پہلو، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا ریاکشن پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے آئے گا. آپ کا اس کو جواب تو 10 اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں، جس دن پھر فائنلی وہ سو کالڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا، اور پھر اگلے دن آپ نے دیکھا کہ خان صاحب خود نے صرف ایک تقریر میں ایک جملہ بولا تھا. آپ نے دیکھا تھا کس طرح کا امڈ کے سیلاب آیا تھا لوگوں کا باہر، وہ کہیں خود موجود نہیں تھے، وہ تو اپنی ایک ڈائری لے کے پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا اپنے گھر چلے گئے تھے. تو اس کے آپ نے ریاکشن دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کا ذاتی طور پہ آ کے کسی چیز کو لیڈ کرنا جو ہے، اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آج کل کے جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن موجود ہے. اور وہی اسی میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے جو تحت کیا ہوا ایف آئی آر ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو. آج فواد چودھری صاحب ہی نے ایک اپنے وہی شو میں جو کہا کہ یہ کیوس جس کو کہہ سکتے ہیں، اور کیوس میں پھر اللہ نعوذ باللہ آگے ہی آپ میں بہت سی اور مسائل کا سامنا ہے، قدرتی آفت اور یہ اور وہ، اور اکانومی جس قسم کی اس میں ہے، اور گلوبل سچویشن جو ہے وہ تو ایک اپنی طرف، پھر وہ کیوس، اور پھر جب وہ موب نکلتا ہے تو پھر کوئی اس کی مائنڈ نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ کتنی دنیا بھر میں کتنی رسوائی ہوئی ہے اس کیس کے کرے جانے سے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک، آپ کو کوئی زندہ میموری میں مثال ملتی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بیان آ رہا ہے اس قسم کے کیس کے اوپر؟ وہ ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹک الفاظ میں ہی ہے، لیکن وہ بھی تعجب، ہر دنیا کے فرنٹ پیج پہ واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، فائنینشیل ٹائمز، گارڈین، اتنی رسوائی اور اپنے آپ کو احمق بنانا ہے اس طرح کر کے. مطلب کافی نہیں ہے اس طرح کی اتنی ذلت اٹھا کے دنیا بھر کے اندر. اور یو ایس گورنمنٹ کے ترجمان نے اس کے اوپر تنقید کی، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے. آئی مین یہ کافی نہیں ہے یہ ساری باتیں کہ ہوش کے ناخن لیں اس چیز پہ؟ کرنا ہے تو کریں، دیکھیں مقامی طور پہ کیا ہوتا ہے اور دنیا میں کیا ریاکشن آتی ہے. ان کی کرٹیسزم کو بھی سیریسلی کیوں لیا جائے؟
انہوں نے تو مسلط کیا اس حکومت کو, پھر آپ کہہ رہے ہیں انہی کا کرٹیسزم سیریسلی بھی لے لوں میں, یونائٹڈ نیشنز کا بھی اور امریکن ان کا بھی, مطلب یہ تو پھر عجیب سی بات ہے. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں, یونائٹڈ نیشنز نے تو کچھ نہیں کیا, یونائٹڈ نیشنز نے تو کچھ نہیں کیا. بتا دیں کہ اگر تو آج امریکی ترجمان جس نے سازش کی, وہ اس سازش کے باوجود اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں, وہ اس سازش کے باوجود ڈسٹنس کر رہے ہیں اس طرح کی چیز سے. وہ تو آپ کے عارف الوی صاحب بھی کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے ہی ہیں سر, وہ بھی میں کیا ڈسٹنس کر رہے ہیں آپ کو. آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو ڈیفینس ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی ورڈنگ بہتر ہو سکتی تھی. ہاں جو ٹھیک ہے, کہ وہ اب یہ جو تمام ڈیفینس پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیریٹو رہا ہے کہ پیچھے دیکھو یا ان کو دیکھو اور اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو, مطلب ہمیں مت دیکھو, باقی لوگ جو غلط کریں ان کو دیکھو, اور ان کے ممنوع فنڈنگ پہ آپ نے کہا باقی پارٹیز کی فنڈنگ بھی کھولی جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھی بیانات دیے تھے, شہباز گل کے ٹائم پہ بھی ہم نے یہی دیکھا تھا, جی اس نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا تو خواجہ آصف نے کیا کہا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو یہ سلیکٹو ہے جسٹس, اگر آج سب چیزیں آپ کی مان لی جاتی ہیں, ممنوع فنڈنگ میں بھی تمام پارٹیز کی فنڈنگ کھولی جاتی ہے, تمام لوگوں کو کاروائی کی جاتی ہے ان کے خلاف, یہ جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کٹہرے میں آئیں گے یا اس وقت بھی نہیں آئیں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ نہیں بیکاز میں زیادہ محب وطن ہوں اس لیے میں نہیں آؤں گا. نہیں, کس کٹہرے میں آئیں گے جی؟ میں اس پہ آپ کے سوال کو تو نہیں سمجھ سکا, لیکن میں یہ آپ کو ضرور عرض کر دوں, ممنوع فنڈنگ کا کیس, باقی چیزوں کا ڈیفینس یہ نا کہ انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے اس سے برا کیا. نہیں, So I'm just saying if they start there, will Imran Khan صاحب then show up and then take this? وہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ جی انہوں نے بھی یہ کیا, اور پی ٹی آئی تو ایک واحد پارٹی ہے جو باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے اور ڈاکیومنٹڈ طریقے سے فنڈ ریزنگ کرتی ہے. ان کے یہاں سے تو نکلے گا, یہ آپ دیکھیے گا, آپ پتہ تو لگے جب وہ آئے گا سامنے کہ ان کا کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا, اور کون کون کس سے کیا پیسے لیتا رہا. یہ تو, اور کوئی آڈٹ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا, وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو چلیں. Iqbal sahab, I'm sorry, Kaira sahab is waiting, so I'm going to have to cut it short. I have to sort of break Kaira sahab also, so he's been waiting for a long time. Thank you so much for your time. Thank you so much for clarifying, or at least trying to clarify the situation. اور جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوس ہو جائے گا, انہوں نے کہا ہم کیوس برپا کر دیں گے. ہم نے بند اس وقت باندھ کے رکھا ہوا ہے, بند کھول دیں گے. پانی کا سیلاب تو آ ہی رہا ہے, اب سونامی کے لیے بھی تیار رہے عوام. چلیں جی وقفہ لیتے ہیں, کائرہ صاحب کے ساتھ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ولید اقبال صاحب موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کی کلیریفیکیشن دے رہے تھے, یا عمران خان صاحب کی پوزیشن واضح کر رہے تھے, اور پوزیشن تو عمران خان صاحب آج خود بھی واضح کرنا چاہتے تھے. وہ آج کا عمران خان کے شو میں جا رہے تھے, لیکن پھر ان کو کال آئی کہ آپ خان صاحب کو انٹرویو نہیں لے سکتے, نہ ایئر کیا جائے گا. اب اس سے بھی مزید سوال اٹھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. کائرہ صاحب, اسی سوال سے اگر ہم پہلے شروع کر لیں, کیونکہ صبح سے تو ہم سن ہی رہے ہیں کہ ظاہر ہے دکھ اور افسوس کی بات ہے, عمران خان صاحب کے کامنٹس بالکل unacceptable ہیں. I mean he should be held in contempt of some sort. But ظاہر ہے کہ ابھی تک he seems to be a free man. آپ FIR پہ FIR کٹا دیں, آپ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیں, آپ توشہ خانہ کا ریفرنس دائر کر دیں, ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے, لیکن ان کو سپوزڈلی ابھی بھی کوئی ہاتھ ہے ان پر, یا کوئی کرم ہے ان پر اللہ کا, کہ وہ کسی پکڑ میں نہیں آتے اور قانون سے بالکل بالا تر نظر آ رہے ہیں, کم از کم مبرہ ہیں وہ. تو یہ سر فرما دیجیے گا سر, یہ آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کہاں سے آیا؟ بیکاز ظاہر کال کرنے والی یا تو پیمرا ہوگی یا پھر حکومت ہوگی. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے انٹرویو کیوں بند کروا دیا گیا یا نہیں کرنے دیا گیا؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, یقیناً خان صاحب کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی ہے ایک لاڈلے کے طور پہ. انہوں نے جو بات بھی کی وہ کون سا رویہ ہے جو ایک گڈ ہیومن بیہیویئر ہو سکتا ہے. آپ اپنے دشمنوں سے بھی جب کوئی کلیکٹیو جگہ آتی ہے, کوئی کلیکٹیو پروگرام ہوتا ہے, کسی عالمی کانفرنس میں چلے جاتے ہیں, تو آپ اسرائیل اور ہندوستان کے وزراء اعظم سے بھی ملتے ہیں, آپ ان کے جرنیلوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے شہریوں کے قاتل ہیں. لیکن اگر کوئی یہ رویہ ہو کہ میں فلاں بندے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, نہیں ملوں گا, اس لیے کہ میرا ان کے بارے میں یہ ویو ہے, باوجود اس سے کہ 4.25 سال حکومت میں رہ کے, ان کو جیلوں میں رکھ کے, قید و بند میں رکھ کے, ان کے عورتوں سب کو اپنے حد تک جتنے رسوا کرنے کی کوشش کر سکتے تھے کر کے, خان صاحب کچھ نہ کر سکے. لیکن وہ تو عوام کے مینڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہے,
یہ عوام کے ووٹوں سے بیٹھی ہے نا. خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے, وہ مینج تھے یا جیسے تھے, لیکن ووٹ دیے, اور وہ ووٹ عوام نے ان کو بھی دیے. ان کے مینڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں تھے, اسمبلیوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے, الیکشن کمیشن جب تک رعایتیں دیتا رہا اس کو ماننے کو تیار تھے, اس کے بعد اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے, عدلیہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے, پولیس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, جو سیگمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ خان صاحب کا ایک ریگولر رویہ ہے, اور وہ پریشر بیس کرتے ہیں, اور اس پریشر میں ہماری کیونکہ ویسے ہی ایک ویک اسٹیٹ ہے, ہم کئی دہائیوں سے سرنڈر کر رہے ہیں, کبھی ملائیت کے سامنے, کبھی انتہا پسندی کے سامنے, کبھی ہم یونینز کے سامنے, کبھی ٹرانسپورٹرز کے سامنے, کبھی کوئی, مطلب 500 قسم کے سرنڈرز ہیں ہمارے. تو یہ جو اس سے حوصلہ پکڑ کے انہوں نے نفرت کے ذریعے ڈیوائیڈ کر کے سوسائٹی کو جو انہوں نے اپنا اسٹائل بنایا, تو وہ اپریشیٹ ہوا, ان کو رعایتیں دی گئیں, اور ان رعایتوں کی بنیاد پہ خان صاحب آج اس وجہ سے وہ ہر ادارے کو رونتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں, وہ کبھی پیغمبر 1,40,000 بنا دیتے ہیں, کبھی جاپان کو جرمنی سے ملا دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. لیکن ایک یاد رکھیے کہ ایک نا ہسٹریائی کیفیت ہوتی ہے, ان اسٹیٹ کے لوگ کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بڑی جلد یہ نیند کھل جاتی ہے. اور خان صاحب کے بارے میں اب لوگوں کی نیند کھل رہی ہے, لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس نفرت کے عمل میں, ڈیوائیڈ میں اخلاق کو ساختار کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کو برباد کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے اداروں, ہماری ایجنسیوں کو ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہ میرے خلاف سازش ہوئی, پہلے امریکی اور عالمی سازش تھی, اب پاکستان کی فوج کے اوپر سازش کا الزام ہے, اب ان کو غدار ڈکلیئر کرنے کا کی صورتحال ہے. پہلے سیاستدان غدار تھے, یعنی جو ادارہ, جو فرد, جو جماعت ان کے ساتھ چلے وہ وفادار ہے, باقی سب غدار ہیں. یہ رویہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا لوگوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا کہ خان صاحب اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, ان کے لیے اب پاکستان میں آگے بڑھنا پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ان کے اپنے ساتھی ان کو چھوڑیں گے. اب میرے پاس یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ خان صاحب کے انٹرویو کو روکا گیا ہے, کیوں روکا گیا ہے, کس وجہ سے روکا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو کچھ خان صاحب نے کہا ہے میرے لیے اچنبھا نہیں ہے. وہ کیونکہ حوصلہ پکڑتے رہے, ان کو کسی نے روکا نہیں, اور یہ بھی ان کا ایک خاص مزاج ہے, وہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں. ان کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا طرز امتیاز, وہ کہتے ہیں سیاست کا یہ ہے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. لہذا وہ بات کرتے ہیں اور اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس سے بعد معذرت کر لیتے ہیں, پہلو صحیح کر لیتے ہیں. یعنی جج صاحبہ کو دھمکی دی, پھر کہا نہیں میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. پہلے فوج کے بارے میں کہا, پھر کہا میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا, پھر کہا میرا مقصد تو نہیں تھا. تو کیا مقصد نہیں تھا؟ وہ ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ جو پریشر, جو چیزیں وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دی, اس کے بعد جا کے ان کے دوستوں کا بھی, ان کے پارٹی کا بھی یہ اسٹائل ہے. یہ میڈیا ہینڈلنگ, یو آر اے میڈیا پرسن, یو نو ویری ویل کہ اس طرح میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے. میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کہہ لیتے ہیں, اس کا ایفیکٹ چلا جاتا ہے, اور آپ بعد میں اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑی بھونڈی سی مثال دینے لگا ہوں کہ میں کسی کو گالی دے دوں ماں بہن کی, اور اس کے بعد کہوں ساری یار میں نے گالی واپس لے دی, جو میں نے دی وہ دی, اس کے جو نفرت کا ایک عنصر تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو یہ خان صاحب کا خاص وتیرہ ہے جو بہت افسوسناک ہے, لیکن اب یہ سسٹینیبل نہیں ہے. بہت یہ اپنی زندگی سے زیادہ یہ ان طریقہ کار جی چکا ہے. تو قاہرہ صاحب, یہ جو روایت اب پاکستان میں رکھتی گئی ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے روش پر عمران خان صاحب نکلے, اس بدتمیزی کی روش جو انہوں نے شروع کی, جو ابتدا کی, وہاں پہ پہلے جو قربان ہوئے, اس کے بعد میں قربان ہوئے, اب فائنلی وہ فوج تک آ گئے ہیں. اب ہمارے ملکی ادارے, جو ہمارا سب سے بڑا منظم ادارہ, سب سے زیادہ جن کے خلاف بات کرنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, جو اگر بات کہیں غلط سمجھ بھی لیں تو ہمیں پھر سمجھا دیتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. کیا اس ملک میں بھی یہ روایت رکھی جا چکی ہے کہ the threshold will be tested till this,
اس کے بعد ہم جو ہے کاروائی کر لیں گے. باقی سب کچھ یہ کہتے رہے, سیاست دانوں کو کہتے رہے. مطلب مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ شہید تو سیاست دان بھی ہیں, شہید تو صحافی بھی ہیں, اور میں I'm not taking away from the جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی بہت شہادتیں ہیں, لیکن عزت تو ہم سب کی ہے نا سر, ہلکی ہلکی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو ہمیں بھی ملنی چاہیے, آپ کو بھی ملنی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, ابھی بھی نہیں بولے تو کب بولیں گے, لیکن کیا اب یہ یہاں تک طے ہو گیا کہ اب یہی بولیں گے تو کچھ ہوگا, ادروائز آپ کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ اب آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر چکے ہیں. یہ ان کو ایکسپوز کرتے کرتے اور جو ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس ملک کو لگا دیا ہے داؤ پہ. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ بات درست ہے, لیکن دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے, ہم نے اس ملک میں سیاست کو بے توقیر کیا, اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے سیاسی باتیں نہیں کرنی, فلاں جگہ پہ سیاست نہیں کرنی, یہ فلڈ آ گیا اس پہ سیاست نہیں کرنی. سیاست دان خود کہہ رہے ہوتے, اتنا ہم نے اس کو ہیمر کر دیا. یعنی سیاست بہت بری چیز ہے, زیادہ اس سے تو قریب نہیں پھٹکنا, اس کو تو فارغ کرو, اس کا ذکر نہیں کرنا. بھائی سیاست بری چیز ہے, ملک سیاست کیوں چلاتے ہو, کیوں پارلیمان بناتے ہو سیاست سے, کیوں سیاسی پالیسیاں بناتے ہو, کیوں آئین بناتے ہو سیاست سے جس کے ذریعے آپ مسئلوں کا حل نکالنا چاہو گے, کیوں قانون بناتے ہو سیاست سے. یعنی ہم نے تمسخر بنا دیا. اسی طرح ہم نے جو پولیٹیکل ادارے تھے ان کا تمسخر بنا دیا. ہمارے جو عدلیہ کیونکہ ان کے پاس اپنا اختیار ہے, وہ سو موٹو کاروائی کر لیتے ہیں, لہذا کسی حد تک وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. فوج طاقتور ادارہ ہے, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بیوروکریسی کو گالی دینا بڑا آسان کام ہے. اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم میں بھی آپ بھی چاہتا ہے, اس کو گالیاں دیتا ہے, اس کے بارے غلط کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بہتان لگاتا ہے. ٹھیک ہے, سب اچھا, کیونکہ آزادی اظہار ہے. صدر کے بارے میں یہی صورتحال ہے. تو ہم اوور آل دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ رویہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب چلتے چلتے ایک ہمارا لاڈلا ایسا آ گیا جس لاڈلے کو ہم نے بہت زیادہ حد چڑھایا, اس کی ساری باتیں سنی, اس کو اقتدار دیے, اور اقتدار میں وہ جو کرتا رہا ٹالریٹ کرتے رہے. میڈیا کے ساتھ کھلواڑ ہوا, پہلا کھلواڑ سیاست دانوں سے ہوا. جو رویہ عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے یہ تو رویہ ہے نا. وہ پاکستان کا وزیر اعظم اس طرح پاکستان سے آپ حدود کیا ہے, یقیناً آ جاتا ہے. اللہ کرے, میں نہیں سمجھتا کہ نفرت کے حوالے سے آئے, لیکن بنتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کہ اگر کوئی بندہ حدود پھلانتا ہے تو میں نے بار بار کہتا رہا ہوں, آپ نے شاید میرا یہ آرگومنٹ میں نے بے شمار پروگراموں میں کہا کہ خان صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو جو سوشل میڈیا کی سپورٹ حاصل ہے, آپ نے انٹرنیشنل کمپنیز انگیج کی ہوئی ہے, یہاں آپ نے بڑی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, آپ نے ڈیٹا مائننگ کی ہوئی ہے, آپ نے سیگمنٹائز کر لیا سوسائٹی کو, آپ بڑی اچھی میسج ہے, یہ بات درست ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظام آپ کو اگر آپ اس کے خلاف چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سوئنگ کرتا 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 ایک اس کی الاسٹک لمٹ ہوتی ہے. جب لمٹ سے بیونڈ جاتے ہیں تو نظام ٹوٹ جایا کرتا ہے, یا تو ریولوشن ہوتے ہیں یا نظام اٹھا کے آپ کو سسٹم سے باہر پھینک دیتا ہے. میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں اور شاید اس کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر اقبال صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے سر, بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ 18 اپریل 1993 کو جب اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ تھے اور نواز شریف صاحب کو ڈسولوشن لایا گیا, اس کے بعد ان کو گھر بھیجا گیا, اب اس کو معاملے کو کورٹ بھی لے جایا گیا, لیکن جو ان کی اسپیچ ہے کوئی 20-22 منٹ کی, وہ مجھے بھی اب یاد تو آ رہی ہے لیکن پوری ایگزیکٹلی ڈیٹیلز نہیں یاد, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پروسیس بن گیا ہے تقرری جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوتی ہے, اور یہ پولیٹیکل پروسیس بن گیا ہے, اور یہی وجہ بنیاد بنی امنگ ادر تھنگس جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو پیک اپ کر کے گھر بھیج دیا گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کو ایز اے پولیٹیکل پروسیس ہی ڈیل کیا جا رہا ہے, کیا اس میں کوئی ہم مزید چینجز لا سکتے ہیں آئین میں, یا کوئی اور چیز کر سکتے ہیں جس سے کم از کم یہ پولیٹیکل پروسیس زیر بحث, زیر گفتگو, یا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے, اٹ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کیونکہ آرمی بڑا تگڑا ادارہ ہے, منظم ادارہ ہے, پاورفل ہے, اور بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے ماضی میں اقتدار کے اوپر رہے, اقتدار کی کو ڈرائیو کرتے رہے, اس کو چیزیں چلاتے رہے, ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ ادارے پر سوال کھڑے ہوئے.
لہذا یہ جو پوسٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ اتنی اہم اور سینسٹیو ہے بھی, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے اپنی مرضی کا بندہ ہو, وہاں بیٹھا کوئی انڈیویجول آپ کو زیادہ بڑا سپورٹ فراہم کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے دونوں طرف ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بس سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا یہ اختیار رہنا چاہیے. میری ذاتی دانش میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی لوگوں کے پاس مضبوط رائے ہو اور میری رائے اتنی تگڑی نہ ہو, لیکن میری ذاتی رائے میں جو بندے کور کمانڈر بنتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کو لیڈ کر سکتے. کور کمانڈر یا تو بناؤ ہی ایسے, یا پروموٹ کرتے ہوئے سوچ کے بنا لو, لیکن پھر جس طرح ججز کا سپریم کورٹ, ویسے تو سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ کیا گیا, سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا کہ اب سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا, جونیئر میں سے یا کسی اور بندے کو پک کرنا ہوگا, لیکن خود عدلیہ اس کو خود وائلیٹ کرتی ہے. خود جب اپنے جج ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو سینئرٹی کا قانون نہیں لگاتے. یہی قانون وہ جو جج جو ہیں تو اس کے اوپر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب یہ فرما دیجیے گا, سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, بٹ آئی تھنک آپ نے جواب دے دیا. میں سر آخری 2 منٹ ہے سر, میں یہ جاننا چاہوں گی ایک تو یہ کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لاڈلا تھا جس کو کہا تو گیا تھا کہ آپ کو ہم جائیداد سے آگ کریں لیکن کیا نہیں گیا تھا, کیا اب یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ اب ان کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا ہے, اب نو لانگر لاڈلا ہے, کہ اب ان کو کوئی کارروائی ان پر عمل درآمد ہو سکتی ہے, کہ ہماری حکومت جو آپ بھی جس کا حصہ ہیں, کیا وہ تھوڑی مصلحت پسندی سے باہر آئے گی؟ اوکے, امپورٹنٹ کویسچن, اور ہوپ فلی اف وی کین واپس اگر ہم قاہرہ صاحب کو لے سکیں, بیکاز یہ بڑا ضروری ہے کہ کیا کارروائی عمل میں آئے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو آئی ایس پی آر کا غم اور دکھ اور افسوس کا اظہار انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل حکومت کا کام ہے اب آگے کارروائی کرنا, اور وہ اے پولیٹیکل ہیں اور وہ اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا ریاکشن دے دیا ہے اور وہ بڑا جامع ایک انہوں نے گفتگو کی ہے, جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ کافی پوائنٹڈلی انہوں نے ایک لفظ کو لکھا ہے سوچ سمجھ کر. تو یہ تو تمام تر چیزیں ہو گئی, لیکن اس کے بعد فیڈرل حکومت کیا کرے گی, کیونکہ آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قانون یا کیا قوانین بنتے ہیں, کون سا کیس بنا سکتے ہیں, لیکن کیسز تو اتنے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جیسے ہاتھ میں آ نہیں رہے, لیکن عمران خان صاحب ہر بات غلط کر کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انما الاعمال بالنیات کہا جاتا ہے, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, تو کیا ہر بار عمران خان صاحب کو نیت پر مارکس دینے چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں, لیکن وقفہ لیتے ہیں. ہوپ فلی قاہرہ صاحب ول بی بیک آفٹر دس بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے قاہرہ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آئی تھنک ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے یا اس سوال کا جواب نہیں ہے. آف کورس یہ موٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت فیڈرل حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. فیڈرل حکومت تو آلریڈی دہشت گردی کا مقدمہ چلا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, جس پہ وہ ضمانت پر ابھی تک ہیں باہر, اور اس کے بعد وہ ضمانت کے لیے بھی جائیں گے, اس کے بعد دوبارہ جائیں گے. لیکن یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ توشہ خانہ ریفرنس میں اب تک کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ممنوعہ فنڈنگ پر جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ بھی نہیں ہو رہا. اور یہ اب ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے کہ اس طرح سے آپ کے فوج میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ محب وطن نہیں ہے جنرلز, یا فوج ہی پوری کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں, وچ از ویری انسلٹنگ, اور آئی تھنک یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ آپ لاکھ کہیے کہ ان کی نیت نہیں تھی, لیکن ہر بار ہی کیا ان کی نیت بدتمیزی کی ہوتی ہے, بد لحاظی کی ہوتی ہے, ڈس رسپیکٹ کی ہوتی ہے, اور ایک ادارے کو ملائن کرنے کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کو فگیو بھی کر دیا جائے. نیت آپ کی جو بھی ہو, ظاہر ہے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ان کو آپ واپس نہیں لے سکتے, تو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. آئی تھنک یہ سبھی کے لیے ضروری ہے, اور کون بول رہا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں, وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں, اس میں بہت ذمہ داری سے ان کو بات کرنی چاہیے. یہ بہت بیڈ ٹیسٹ میں ہے, رینک اینڈ فائل ڈسٹربڈ ہے, پوری فوج کو دکھ اور افسوس ہے, اور غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر جب سیلاب نے ایک طرف سے ہمیں بالکل ہی اپاہج بنایا ہوا ہے, تو اس کے بعد ہمیں یہ عمران خان صاحب کا سونامی کا بھی سامنا کرنا پڑے. لیکن جاتے جاتے آف کورس لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے, وی ول سی یو ٹمارو.